میں آج عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا، آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. عطاءاللہ خان، مبارک ہو آپ کو. اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. چلیں، اچھا جتنے نہیں آ سکتے، آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو، سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے. یہ ضمیر فروش، یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے. تو میرے پاکستانیوں، میاں والی کے لوگوں، آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. آج یہ فیصلہ کن وقت ہے. آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یا جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح، میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان، جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا. ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے
इस मुल्क के डाकुओं और चोरों के खिलाफ जो 30 साल से मुल्क को लूट लूट के मकरूज करके और फिर से ऊपर आए हैं, इनके खिलाफ जहाद है, जद्दोजहद नहीं है, जहाद है, आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है। मियां वाली, पहले बताओ कि आप इस्लामाबाद के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। मियां वाली, यहां से मेरी सियासत शुरू हुई थी और इधर से ही मैं आज फिर से आपको बताऊं कि मेरी हकीकी आजादी की तहरीक मेरे मियां वाली से शुरू हो रही है। और इंशाअल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूं, मुझे एक बड़ा पाकिस्तान का सुनहरी वक्त नजर आ रहा है। मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जो वो उस तरफ हम जा रहे हैं जिधर 75 साल पहले हमें जाना चाहिए था। बजाय बैरून मुल्क सुपर पावर्स की गुलामी करने के लिए हम बने थे दुनिया की इमामत करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। हमने मदीना की तर्ज, मदीना के असूलों के ऊपर अदल और इंसाफ, इंसानियत, खुददारी, मेरिट, तालीम, हमने उसके ऊपर एक अजीम कौम बनना था और अभी तक हम बन नहीं सके। बदकिस्मती से हम बन नहीं सके क्योंकि हमारे में वो कभी भी, हमारे हुक्मरानों में खुददारी नहीं थी, खुददार नहीं थे। और ये जो आखिर में आप जो बिठाया हुआ ऊपर, इससे बड़ा गीदड़, जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम इस मुल्क की तारीख में नहीं आया। 16 अरब रुपए के इसके ऊपर केस है, 16 अरब रुपए के FIA में केस है। नौकरों के नाम पे पैसे लिए हुए हैं इसने। इसका बेटा बाहर भागा हुआ है, इसका दामाद बाहर भागा हुआ है, इसका भाई मुजरिम बाहर भागा हुआ है, इसके भाई के बेटे बाहर भागे हुए हैं, इनका मुंशी इसहाक डार बाहर भागा हुआ है, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं और इसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या हम इसको तस्लीम करेंगे? मियां वाली, क्या हम इस चोर को और इसके खानदान को इस मुल्क पे अमरीकियों के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत होने देंगे? इसलिए मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूं, तैयारी रखना। और इंशाअल्लाह अवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, इलेक्शंस करो और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।